السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے تفسیر نور میں سورہ نساء کی تیسری آیت، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ اور اگر یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کرنے کا خطرہ ہے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں 2 3 4 ان سے نکاح کر لو، اور اگر ان میں بھی انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہے تو صرف ایک، یا جو کنیزیں تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہیں وہ۔ یہ بات انصاف سے تجاوز نہ کرنے سے قریب ہے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو یتیم لڑکیوں کی کفالت کے لیے اپنے گھر لے جاتے تھے کہ ہم ان کی سرپرستی کریں گے، سرپرستی فرماتے تھے، اور پھر بہت ہی معمولی مہر رکھ کر ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لیتے تھے، اور پھر بآسانی انہیں طلاق کر دے کر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں اگر نا انصافی کا خطرہ ہے تو دوسری عورتوں سے عقد کر لو، اور ان میں سے انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی سے کرو۔ گزشتہ آیت میں یتیموں کے مال کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیا گیا تھا، اور اس آیت میں یتیم لڑکیوں سے شادی کرنے میں انصاف کرنے پر تاکید کی گئی ہے۔ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ کوئی 2 رکھنا چاہتا ہے، کوئی 3، کوئی 4، اگر کوئی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا چاہتا ہے تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اسلام نے کیوں اجازت دی ہے؟ کیوں اس کام کو جائز قرار دیا ہے؟ نمبر 1، اس کا جواب یہ ہے کیونکہ جنگوں میں مرد مارے جاتے تھے تو بہت سے عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، لہٰذا اجازت دی گئی ہے کہ ان بیواؤں کا سہارا ہو جائے۔ نمبر 2، جوان جو غیر شادی شدہ ہے، ابھی جوان ہے، ابھی شادی کرنا چاہتا ہے، وہ کسی بیوہ سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ بہت کم راضی ہوتے ہیں ایسے جوان کہ کسی بیوہ سے شادی کر لیں، لہٰذا جو شادی کر چکے ہیں، جن کی بیوی موجود ہے، وہ اگر دوسری بیوی کے طور پر ان بیوہ سے شادی کر لیں تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ نمبر 3، تمام بیوہ عورتیں جن کا بیوہ ہیں، جن کا کوئی شوہر نہیں ہے، وہ اپنے کو باتقویٰ پاک رکھنے کی طاقت نہیں، قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، خود کو روک سکیں۔ نمبر 4، عورتیں ہر مہینے اپنی عادت کے مطابق ہر مہینے میں کچھ دن کے لیے مریض ہو جاتی ہیں، مرد ان سے لذت نہیں اٹھا سکتے، حرام ہے ان ایام عادت میں ان سے لذت اٹھانا، لہٰذا دوسری بیوی کی اجازت دی گئی ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ بیوہ عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے خاص شرطوں کے ساتھ مرد ایک سے زیادہ بیویاں اختیار کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں ناانصافی کو مشکوک تردید کی صورت میں بیان کیا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، اللہ تعدلوا ان خفتم اللہ تعدلوا، لیکن اسی سورہ نساء کی 129ویں آیت میں آیا ہے لن تستطیعوا، کہ تم اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی تم یہ عدل و انصاف رکھنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے کہ تم برقرار رکھ سکو۔ تو ان دونوں کو کیسے جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے؟ یہاں پر ترس اور خوف ہے، اور وہاں پر کہا کہ نہیں اصلاً کر ہی نہیں سکتے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مادی مسائل، جو دنیاوی وسائل ہیں، مادی مسائل جو ہیں، ان میں مثال کے طور پر کپڑا ہے، گھر ہے، رہنے کی جگہ ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے، کھانا ہے، خوراک ہے، اسی طریقے سے راتوں کو تقسیم کرنا ہے، یعنی کس کے پاس رات گزاری جائے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان ان چیزوں میں خوف رکھتا ہے کہ اگر ان مسئلوں میں انصاف نہیں کر سکتے، ان چیزوں میں اگر رعایت نہیں کر سکتے انصاف کی،
تو پھر دوسرا پروگرام ترتیب دے لو اپنے لیے۔ اس لیے آیت نمبر 129 میں جو آیا ہے کہ تم ہرگز عدالت نہیں کر سکتے، اس عدالت میں مراد انسان کا قلبی میلان ہے، انسان کے دلی خواہش جو ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنی خواہشوں پر قابو نہیں رکھتا ہے، لہذا انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جواب آپ کی خدمت میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے عرض کیا ہے کہ امام نے اس طریقے سے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے، اسلام نادار اور محروموں کا حامی ہے، خاص کر یتیموں کا، اور یتیموں میں بھی بطور خاص یتیم لڑکیوں کا سخت حامی اور ناصر و مددگار ہے، کیونکہ عفت اور پاک دامنی اور شادی کرانا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے گناہ اور حرام میں پڑنے سے ان کو روکا جا سکتا ہے، ان جوان بچیوں کو، لہٰذا اس کا بہت زیادہ اہتمام اسلام نے کیا ہے۔ دوسرا پیغام، ضروری نہیں ہے کہ یتیموں کے ساتھ ناانصافی کرنے کا یقین ہو تبھی انسان ان کے سے شادی نہ کرے، نہیں، اگر ڈر ہو، خوف ہو، احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان کے ساتھ انصاف نہ کر پائیں، تو بھی یتیم بچیوں سے پھر شادی نہیں کرنا چاہیے، احتمال کی صورت میں، ڈر کی صورت میں بھی بچنا ضروری ہے۔ تیسرا پیغام، ہمسر زندگی کا ساتھی، بیوی انتخاب کرنے کے لیے پہلے یتیم بچوں کے پاس رشتہ لے جانا چاہیے، بشرطے کہ ناانصافی کا خطرہ نہ ہو۔ اگر ناانصافی ان یتیموں کے ساتھ ہو تو ہرگز نہیں جانا چاہیے ان کے پاس۔ چوتھا پیغام، ہمسر جو زندگی کا ساتھی ہے، لائف پارٹنر انتخاب کرنے کے لیے دل کا راضی ہونا، دل سے پسند کرنا ضروری ہے۔ طاب لکم، یعنی تمہارا دل اگر مائل ہو، راضی ہو تو۔ پانچواں پیغام، اسلام ایک سے زیادہ بیویاں اختیار کرنے کا موافق ہے، اجازت دیتا ہے، البتہ شرطوں کے ساتھ، کہ شرطوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ چھٹا پیغام، ایک سے زیادہ بیویاں 4 تک بھی ہو جائے تو جائز ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے تمام شرائط کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 آپ رکھیں، لیکن چاروں کے ساتھ شرط کو رکھنا، شرائط پہ عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کیا ہے، فَانْكِحُوا رُبَاع، یعنی 4 تک کر سکتے ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن اگر انصاف کرنے کا خوف ہے کہ نہیں کر پاؤ گے تو فَوَاحِدَةٌ، ایک ہی۔ بہرحال عملی زندگی کے لیے جو اس سے پیغام مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو ہر قدم عدل و انصاف کے ساتھ اٹھانا چاہیے، بطور خاص اگر چاہتا ہے کہ انسان نبی کا ساتھی بن کر جنت میں زندگی گزارے اور آخرت میں آرام اور سکون کی زندگی گزارے، تو اسے یتیم پروری کرنا چاہیے، یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ خدایا ہمیں یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے بندوں میں قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔